تو آپ کے اساتذہ بھی آتے ہیں اس میں. بالکل. اور وہاں اگر تھوڑا سا بغور مطالعہ کیا جائے یا مشاہدہ کیا جائے یا دیکھا جائے تو چیزیں بڑی مختلف ہوتی ہیں. لیکن اس سے پہلے کہ میں آپ سے یہ سوال کروں، ظاہر ہے ہمارے پاس ایک ٹیلی فون کال ہے، کیونکہ مجھے ایسے بہت غلط موقع پہ اشارہ ہوتا ہے جب کوئی بہت اچھا سوال ذہن میں ہوتا ہے. ایک ٹیلی فون کال پہلے لے لیں. لیٹس سی ہو دس از. السلام علیکم. ہیلو. ہلو، السلام علیکم. السلام علیکم جی، آپ کا نام؟ میرا نام حیدر عباس ہے سر. جی حیدر صاحب، کیا کہیں گے آپ؟ ہمارے ساتھ مہمان ہیں عبدالجبار گل صاحب. جی ہاں، میں ان کا پروگرام دیکھ رہا ہوں سر، اور یہ ہمارے بہت اچھے نوجوان ہیں بھی یہ، اور ہماری دعا ہے کہ یہ اسی طرح آگے کام کرتے رہیں. اور شاہر بھائی، ہم آپ کا پروگرام بہت شوق سے دیکھتے ہیں، ہماری پوری فیملی شوق سے دیکھتی ہے. تھینک یو سو مچ، تھینک یو سو مچ حیدر، بہت بہت شکریہ. خاص کر کے آپ کا جو پروگرام آتا ہے یہ شام تیرے نام. جی جی، یہ شام تیرے نام آتا ہے. تو ہم لوگ اس پروگرام کو بہت شوق سے دیکھتے ہیں. صبح میں تو آفس وغیرہ گئے ہوئے ہوتے ہیں. رائٹ رائٹ. اس پروگرام کو مس نہیں کرتے ہیں. چلیے، بہت بہت شکریہ حیدر، تھینک یو سو مچ. کوئی سوال کرنا چاہیں گے آپ؟ بس سر کوئی سوال نہیں ہے میرا، بس میں دعا دے سکتا ہوں آپ لوگوں کو کہ آپ دونوں ہی ماشاءاللہ نوجوان ہیں اور اس سے کم عمری میں اتنے آگے ماشاءاللہ سے. بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ حیدر، بہت 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 شکریہ. اوکے سر، تھینک یو. اللہ حافظ. اللہ حافظ ٹو یو. واو، چلو کسی نے تو ہمیں نوجوان کہا. نہیں، ہم ہیں اس میں کوئی شک نہیں. عمر تو دل سے ہوتی ہے. ہاں جتنی بھی ہو. بالکل. اچھا ٹیل می، میں سوال جو کرنا چاہ رہا تھا تم سے وہ یہ تھا کہ جب تمہارے اساتذہ تمہیں دیکھتے ہیں، آئی ایم ویری سوری ٹو سے، لیکن نئی پیڑھی کو ایکسیپٹنس کرنے کا رواج جو ہے وہ خاصا کم ہے، رجحان خاصا کم ہے. اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ نئی نسل کا کام اچھا نہیں ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ ٹیکنیکلی ہم پرانی روایات کو لے کے چل رہے ہیں، اور مجسمہ سازی میں بھی زیادہ تر وہی پرانی روایتیں آج بھی قائم ہیں. نئی کوئی چیز جب آتی ہے تو اس کی ایکسیپٹنس بہت مشکل ہوتی ہے. ایم آئی رائٹ؟ ہاں صحیح، کسی حد تک بالکل صحیح. اس میں میں تھوڑا سا ایڈ یہ کروں گا کہ اٹس اے بٹ انفارچونیٹ کہ ہمارے پاس رول ماڈلز اس کلچر میں نہیں ہیں. آپ پاکستانی آرٹ میں اسکلپچر کے حوالے سے اور اسکلپٹرز کے نام لینا شروع کریں تو 2-4 لوگوں کے نام آپ کے ذہن میں آئیں گے. اور یہ بھی بہت انفارچونیٹ ہے کہ اس فیلڈ کو ڈیو ٹو سم ٹیبوز اس کو اس طرح سے ایکسیپٹنس نہیں ہے جس طرح سے پینٹنگ یا اور دوسری آرٹ فارمز کو ہے. تو رول ماڈلز نہ ہونے کی وجہ سے اب مجھے مطلب ٹیچرز ہیں ڈفرینٹ انسٹیٹیوٹ میں، این سی میں بھی ٹیچرز ہیں جو جس حد تک ان کو اندازہ ہے وہ آپ کو گائیڈ کرتے ہیں، لیکن اس کے بعد سفر آپ کا ہوتا ہے اور جستجو آپ کی ہوتی ہے اور گولز یا جو بھی چیزیں وہ آپ کی ہوتی ہیں. سوری میں کٹ کرنا چاہوں گا، مجھے بھول گیا میں سوال. آپ کٹ نہیں کر سکتے، دس از اے لائیو شو. میں آپ کو میں پوچھنا یہ چاہ رہا تھا کہ ایکسیپٹنس کیوں نہیں ہوتی، کس وجہ سے نہیں؟ ہاں سوری، میں یہ عمر کا تقاضا ہے. تم مان لو تمہاری عمر ہو چکی ہے، تم مان لو کہ تمہاری عمر ہو چکی ہے. میں آنیسٹلی کسی اور طرف چلا گیا تھا. غائب ہو گیا تھا یہاں. غائب ہو گئے. ایکسیپٹنس ہے نہ صرف اسکلپچر کے حوالے سے بلکہ آرٹ کے حوالے سے بھی. جب میں انالیسس کرتا ہوں پاکستانی آرٹ یا پاکستانی آرٹ سین کا، تو اس کی مثال میں ایسے دیتا ہوں جیسے ہوتا ہے نا کہ آدھا گلاس پانی، تو کبھی وہ لگتا ہے آدھا گلاس پانی بھرا ہوا ہے، کبھی لگتا ہے آدھا گلاس خالی ہے. بھرا ہوا شاید وہ اس وجہ سے لگتا ہے کہ اگر ہم کمپیئر کریں ود ان پاکستان پچھلے 8-10 سالوں میں تو بہت امپروومنٹ آئی ہے. بہت سارے نئے لوگ آئے، بہت ساری گیلریز بنی ہیں، بہت سارے لوگ جس میں کام کریں. انٹرنیشنل سینیریو میں ہمارا کام جاتا ہے، اور انٹرنیشنل جاتا ہے بلکہ ایک نالج کیا جاتا ہے. میں آپ کو اس کی ایک مثال دیتا ہوں. امین گل جی واز ود می اینڈ وڈ یو بلیو کہ ایک ایسا اسکلپچر تھا جس کو میں ہمیشہ سے ایڈمائر کرتا رہا ہوں. ہیوسٹن ٹیکسس میں سٹی کاؤنسل کے چوک پہ وہ لگا ہوا ہے، اور میں اسے مسلسل دیکھتا تھا. 5 سال تک میں اسے مسلسل دیکھتا رہا ہوں. اینڈ ون فائن ڈے امین گل جی واز سٹنگ رائٹ دیئر اینڈ ہی ٹولڈ می کہ یہ تو اس کا اسکلپچر تھا. نہیں بالکل وہ ہے، لیکن اب یہی بات ہے نا کہ آپ نے دیکھ لیا تو شاید آپ نے ان سے پوچھ بھی لیا اور انہوں نے بتا بھی دیا. اس کے علاوہ اس کو اس طرح سے وہ پیٹرنیج یا اس طرح سے اس کو پبلسائز نہیں کیا کہ ہمارے یہاں کے امین کا کام ایک ایسی جگہ پہ پلیس ہوا ہے جو بہت اہم ہے اور بہت ایک بہت آنر کی بات ہے ہمارے لیے. اچھا tell me, let me tackle you from a different angle. Tell me, lobbying ہے اس میں؟
लॉबिंग होती है? लॉबिंग है बिल्कुल, और होती भी है। और मैं दोबारा वही कहूँगा कि जब गिलास खाली लगता है उसकी वजह यही होती है कि जो लोग बिट्स एंड पीसेस में एफर्ट कर रहे हैं और एक सर्टेन आप उसको सर्टेन साइकी के लोग कह लें, सर्टेन स्टेट ऑफ माइंड के लोग कह लें, वो उन्हीं को प्रमोट करते हैं। लेकिन मेरा यहाँ बैठा होना, आपके साथ बात करना, ये वो है कि गिलास भरा हुआ लग रहा है कि अगर मैं खुद को, मतलब नए लोग भी आ रहे हैं, नए लोग भी आ रहे हैं। मैं जब खुद को देखता हूँ कि मेरा ऐसा किसी लॉबी से कोई ताल्लुक नहीं है, मैं किसी जागीरदार का बेटा नहीं, ना मैं किसी पॉलिटिशियन का बेटा, ना मेरा कोई उस तरह का पीआर कि मुझे आप लोग इनवाइट करें और मैं यहाँ पर आके बैठ के आपसे गपशप करूँ, चाय पीऊँ। तो वो लगता है कि हाँ यार गिलास थोड़ा सा भरा हुआ है, थोड़ी सी मतलब नहीं है उसको, सिर्फ मतलब ये हम लोग बहुत अच्छे हैं, वो तो खैर, और चैनल बहुत अच्छा, इतनी सी बात। अच्छा नहीं, बट ऑनेस्टली वाकई आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है कि ग्लास कभी आधा लगता है भरा हुआ, कभी आधा लगता है कि वो खाली है। नाउ टेल मी, हमारा फनकार, आज का जो फनकार है किस मकाम पे है? फाइनेंशियली मैं बात कर रहा हूँ। बहुत सारे ऐसे लोग जिसमें आना चाहते हैं, जो पढ़ना चाहते हैं, तालीम हासिल करना चाहते हैं। एक तो गिला ये होता है जो फाइन आर्ट्स है, जो स्कल्पचरिंग है या पेंटिंग है या डिजाइनिंग है, उसमें एक गिला तो ये है हमारी मासेस को कि जनाब दे आर वेरी एक्सपेंसिव, इट्स वेरी वेरी एक्सपेंसिव। बहुत मुश्किल से लोग इसको अफोर्ड कर पाते हैं, स्कॉलरशिप्स आपके पास अवेलेबल नहीं है। अब इतने ब्लीक व्यू से अगर पिक्चर को देखा जाए तो आपका आर्टिस्ट अंदर का तो आधा मर जाता है वैसे ही, इससे पहले कि वो शुरू हो वो ही खत्म हो जाता है। तो ऐसी सूरत हाल में आप जैसे लोग भी बने, और अभी आपने खुद कहा कि आप किसी सियासतदान के, किसी ब्यूरोक्रेट के, किसी नहीं, कहीं से भी आप भी बने, तो आप क्या कहेंगे उस नौजवान को जो आपको देखता है कि किस तरह से ये हिम्मत बनाएंगे? यार सबसे पहली बात तो ये कि इट्स एन एक्सट्रीमली टफ टास्क। अगर आर्ट में, चाहे आप पेंटिंग करें, चाहे पेंटिंग में, आई वुड से बहुत से पेंटर मुझसे माइंड करेंगे इस बात को, नाराज भी होंगे, लेकिन कंपैरेटिवली इजी है। स्कल्पचर इज मोस्ट लेबोरियस और इतना टाइम कंज्यूमिंग है, और इसमें रिजल्ट इतने जल्दी नहीं मिलते कि इसको चूज करना और इसमें अपना रास्ता बनाना, और फिर इस जगह में बहुत टफ टास्क। इस जगह का मतलब? इस जगह से मुराद इस मुल्क में, अच्छा, जहाँ पे इतनी रिजर्वेशन हो इसके अगेंस्ट। लेकिन जैसे मैंने कहा कि अब बहुत चेंज आ रहा है। बहुत सारी गैलरीज हैं जहाँ पे डिस्प्ले होता है, एज सच उतना क्रिटिसाइज भी नहीं होता जितना पहले शायद होता था, या उस तरह से अब लोग एक्सेप्टेंस बढ़ रही है। और जो जैसे आपका सवाल है कि नए आने वाले, मैं उसको तो यही कहूँगा कि कश्तियाँ जला के और बन जाओ, बस एक दफा जब कूद गए। देखें डिफरेंट पीरियड्स होते हैं, जैसे अभी हमने डिस्कस भी किया था कि एक स्ट्रगल पीरियड होता है आर्टिस्ट की। अगर मैं अपनी कहानियां बताना शुरू करूं कि मैं कहां से एक कमरे के मकान से और कैसे और किस तरह से मैंने चीजें अपनी, किस तरह से मैंने अपने टूल्स परचेज किए, किस तरह से इवन मैं मटेरियल अपने जमा करता था, तो वो हर आदमी उस स्टेज पे गिव अप कर जाता है, हर आदमी छोड़ के भाग जाता है कि नहीं ये मेरे बस की बात नहीं। लेकिन उस पीरियड के बाद जब रिकग्निशन शुरू होती है और लोग आपके काम को एक्सेप्ट करना शुरू करते हैं, फॉर्चुनेटली माशाल्लाह से मेरा काम, मेरे पास कुछ नहीं है, मोस्टली लोग मेरा काम ले लेते हैं, खरीदते हैं। बहुत कम चीजें हैं जो मैंने बहुत जबरदस्ती अपनी कलेक्शन के लिए रखी हुई हैं, मैं चला जाता है, वरना लोग ले लेते हैं। अच्छा एक मुझे बात बताओ, थोड़ा सा जरा मैं इस टॉपिक से हट रहा हूँ। यूरोप में चले जाएं, अमेरिका में चले जाएं, ब्राजील में अगर आप चले जाएं, साउथ अमेरिका में चले जाएं, अफ्रीका में चले जाएं, जब मुजस्समा साजी की बात आती है, चाहे वो वुडन हो चाहे मेटल हो, आर्ट की बहुत बड़ी बड़ी फॉर्म्स हैं। बहुत क्रिटिकल सवाल है ये, आपसे भी बहुत माजरत के साथ मुझे बोलना है, इसलिए कि मुझे एक्सप्रेस करने हैं अपने माने। जब इंसान का एक खाका दिखाया जाता है तो उसमें एक लामुतनाहियत होती है। बाहर के कल्चर की बात करते हैं, यहाँ हमारे यहाँ इखलाकी दायरे जो होते हैं, आप मेरे सवाल तो समझ रहे हो, बिल्कुल। हमारे यहाँ जो इखलाकियात होते हैं उसका जो दायरा होता है, उसमें रहते हुए आपने मंजर वही स्केच करना है, लेकिन आपके पास लिमिटेड ऑप्शंस हैं। सही, आप ग्राफिक नहीं हो सकते। ऐसी सूरत में क्या हमारा फनकार अपने आप को बंधा हुआ महसूस करता है? नहीं साहिब, इसमें सूरत हाल जरा सी मुख्तलिफ है कि जिस दायरे की आप बात करें वो दायरा आर्टिस्ट खुद क्रिएट करता है, ठीक है। यहाँ पे भी बहुत से लोग हैं जो बहुत उस तरह की चीजें करते हैं जिसकी तरफ आपका इशारा है, लेकिन ये डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन। आपकी
آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں, آپ کس کی بات کر رہے ہیں. ابھی جب ہم ذکر کر رہے تھے میں اپنے شو کا, جب میں آرڈنری سول تھی میں عام لوگوں کی بات کرتا ہوں تو میرا کنسرن ان کی وہ خوبصورتیاں دکھانا یا ان کی وہ ویل پروپورشن باڈیز دکھانا نہیں ہے. میرا کنسرن کچھ اور ہے. میں ماسز کی بات کر رہا, میں ان سفرنگس کی, ان انجسٹسز کی یا اس پروپیگنڈا کی جو ہمارے کلچر کے خلاف, ہمارے آئیڈیالوجی کے خلاف ہو رہا ہے, میں اس کی بات کر رہا ہوں. تو اس میں یہ دائرہ میں نے خود بنایا ہے, کسی نے مجھے فورس نہیں کیا کہ مطلب اگر بہت ڈائریکٹلی میں کہوں کہ اللہ نے مجھے اتنی اسکلز اور اتنی مجھے وہ چیزیں دی ہیں کہ میں خوبصورت سے خوبصورت ترین چہرہ اور خوبصورت سے خوبصورت ترین جسم مٹی میں بھی بنا سکتا ہوں اور تراش بھی سکتا ہوں. تمہیں پتہ ہے میں نے اس سوال کیوں کیا تھا تم سے؟ تمہاری بات سن کے مجھے بہت خوشی ہوئی ہے. سوال میں نے اس لیے کیا تھا کیونکہ ایک مجسمے پہ مجھے اعتراض تھا, میں نام نہیں لوں گا, بٹ اف ہی از واچنگ ہی نوز واٹ آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ. ایک مجسمے پہ مجھے اعتراض تھا, اس کی اسکلپچنگ پہ مجھے اعتراض تھا. تو میں نے جب سوال کیا تو اس نے مجھ سے کہا تھا کہ تم فنکار کو کیسے باندھ سکتے ہو, فنکار بند نہیں سکتا. وہ بھی ٹھیک ہے, لیکن آئی تھنک اگر دائرے کریٹ کیے جائیں تو آپ اپنے کلچر میں رہتے ہوئے بہت کچھ کہہ سکتے ہیں. بالکل. اس میں یہ کہنا یہ چاہوں گا, یہ بہت انٹرسٹنگ پوائنٹ ہے کہ نہ کوئی قید کرتا ہے اور نہ آپ قید ہوتے ہو, اور نہ اس طرح سے ایکچولی ہوتا یہ ہے کہ ایک پرسونا ہے آرٹسٹ کا کہ کچھ لوگ مطلب کوئی بھی آدمی اس طرح کا کام کرے گا تو وہ آرٹسٹ ہے یا گریٹ آرٹسٹ ہے. کوئی بھی, اور ہمارے سو کالڈ رول ماڈل یا ماڈل وہ کہیں اور ہیں. وہ جب ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں وہ لبرٹی ہے اور وہ چیزیں ہیں اور وہ اس طرح سے اسے اسی طرح سے سمجھنے والے لوگ بھی ہیں, پھر آپ اس کو فالو کرتے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ نہیں وہی آپ کے آئیڈیل ہیں. ایسا نہیں ہے. ہوتا یہ ہے, ہونا یہ چاہیے کہ آپ کے اپنے کنسرنز ہیں, آپ کے اپنی انوائرمنٹ ہے, آپ کے اپنے ایشوز ہیں, آپ پہلے ان کو تو دیکھیں, اپنے گھر سے تو واقف ہوں, پھر بات کی جائے گی یا بات کی بات دیکھی جائے گی. لیکن انفارچونیٹلی ہوتا یہی ہے کہ وہ جو مادر پدر آزاد کا فلسفہ ہے کہ جو آرٹسٹ کا ایک پرسونا ہے کہ وہ جتنا کیوٹک آدمی ہوگا وہ اتنا بڑا آرٹسٹ ہے, جتنا مادر پدر آزاد وہ ہوگا بال بکھرے ہوئے اور ہوائیاں اڑی ہوئی اور بہت ساری چیزیں جو اس سے منسوب ہیں. ایکچولی میں یہاں بیٹھ کے میں اس کو بھی کوشچن کرتا ہوں کہ میں اس طرح نہیں ہوں بھائی. میں بہت ذمہ دار آدمی ہوں. میرے پر بہت ایکچولی کسی نے مجھ سے یہ سوال کیا تھا میرے سینئر میں سے, تم کیا بننا چاہتے ہو اتنا کام کر کے, تم کیا بہت گریٹ آرٹسٹ بننا چاہتے ہو؟ میں نے کہا نہیں سر سوری, میں گریٹ آرٹسٹ نہیں بننا چاہتا. میں کسی کا بیٹا ہوں, کسی کا بھائی ہوں, کسی کا باپ ہوں, کسی کا شوہر ہوں. تو مجھے ان رسپانسبلٹیز کو, اور پھر میں آرٹسٹ بھی ہوں آبویسلی, مجھے وہ رسپانسبلٹیز بھی نبھانی ہے اور پھر میں نے کام بھی کرنا ہے, اور اپنی پوری سنسیئرٹی سے, پوری ڈیڈیکیشن سے, پوری ڈیووشن. اس کے بعد یہ چیزیں کرنے کے بعد کوئی مجھے گریٹ کہتا ہے میں اس کو بھی سلام کرتا ہوں, کوئی کہتا ہے بکواس کام ہے, میں کہتا ہوں تسی بہت گریٹ ہو جی, تسی بڑے گریٹ ہو. بیکاز آئی کین ٹیل یو ون تھنگ آنیسٹلی, اٹس سرٹنلی اے پلیزر ٹاکنگ ٹو یو. جو تم نے بات کہی ہے نا, بنواس لے لینا بالکل نہیں آسان ہے. بالکل نہیں. میں یہ کہتا ہوں بنواس لے لینا آسان ہے, لیکن دنیا میں رہتے ہوئے بنواس کاٹنا بہت مشکل ہوتا ہے. Tell me one thing. Forget about that. Forget. We were not talking about. میں ابھی آپ سے بات کرتے ہوئے آنیسٹلی میں کہیں چلا گیا تھا, میں آپ کا سوال بھول گیا, میں یہ بھول گیا کہ میں کیا کر رہا ہوں یا کہاں بیٹھا ہوں. مجھے بھی بہت مزہ آ رہا ہے, لیکن گل کے ساتھ تو نہیں تھا. نہیں, گل میرے اور میں بلکہ مجھے بہت خوشی ہوتی ہے جب مجھ سے کوئی پوچھتا ہے گل کون ہے, اور میں اپنے اس فرسٹ ٹیچر کو یاد کرتا ہوں جس نے شاید ایسے ہی ہے جیسے کوئی پہلی کلاس میں آپ کو الف ب سکھاتا ہے تو آپ اس کو نہ بھولیں. تو مجھے بڑا اس کا مزہ. سنا تم گاتے ہو؟